بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ احوال بنی اسرائیل ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگلی آیت کی تفسیر دیکھیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْکَ الْيَهُودُ، اس آیت میں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ ضدی ہیں، یہ آپ کے خلاف بغض رکھتے ہیں، یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ آپ کی پیروی بھی نہیں کریں گے، ان کو ایمان کی کیا توفیق حاصل ہوگی، یہ تو ایسے ہیں اپنی خواہشات میں کس قدر بلند ہو چکے ہیں کہ اپنے خیال میں یہ آپ نعوذ باللہ آپ کو اپنی راہ پر چلانے کی فکر میں ہیں۔ شروع میں بعض مباح امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کی جو ہے مطابق چلتے تھے، اس غرض سے کہ کچھ نرم ہو کر اسلام لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ آپ اس خواہش کو چھوڑ دیجئے، یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں، یہ اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کتب الہیہ کا علم رکھتے ہیں اور ہم ہی سردار ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو سردار سمجھیں وہ کسی کی بھی پیروی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کی پیروی کرنے پر راضی ہو سکتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے اس خیال کے جواب میں تلقین فرمائی گئی کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ اللہ کی ہدایت ہر زمانے میں وہی ہدایت ہے جو اس زمانے میں ہے، نبی اور رسول وہی ہدایت لے کر آئے جو میں ہدایت لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ گزشتہ ہدایتیں اگرچہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں لیکن یہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس میں رد و بدل بھی کر رکھا ہے، لیکن یہ پھر بھی اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اسی پر ہیں۔ آگے والا ان اتبت، اگلی آیت ہے، اگر آپ اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم پہنچ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگیں تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہاں یہ خطاب ظاہراً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر بعض مفسرین کا کہنا ہے اس کا مقصد عام امت سے ہے۔ امت کے لیے یہ اصل حکم ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ یہودی اور منافق جو ہے مسلمانوں کو اپنے طریقے پر چلانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کے طریقے پر لوگ چلیں گے تو یہ کبھی بھی سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بعض خود خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، تو دوسروں کے لیے یہ ذکر جو ہے وہ کیوں محال نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہاں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ایسے لوگوں کا ذکر تھا جو اسلام کی مخالفت کرتے اور بے وجہ جو ہے حسد رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ آگے ان اہل کتاب کا ذکر جو حق پرست تھے، یہود و نصارہ الذین آتیناہم الخاسرون تک، یہود و نصارہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب توریت انجیل اور اس کی تلاوت اس طرح کرتے ان کا حکم دیا تھا، یہ مانتے بھی تھے اور توریت اور انجیل کی جو ہے تلاوت کی بھی کرتے تھے، یعنی اس کے احکامات کو دل سے مانتے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف اور رد و بدل نہیں کرتے تھے۔ ایسے لوگ البتہ دین حق پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی اسلام قبول کر لیتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو لوگ نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لاتے وہ در حقیقت اپنی کتاب اور پر بھی ایمان نہیں رکھتے، توریت و انجیل میں نہ کوئی جو ہے تحریف کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کی جو بشارتیں ان کی کتاب میں مذکور ہیں انکار کرتے ہیں، بس یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، بعد میں ہاتھ سے جو ہے اپنی کتابوں میں خود ہی رد و بدل کر لیا اور ان چیزوں سے محروم رہے، حالانکہ یہ بشارت سن چکے تھے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر اہل کتاب نیک نیتی اور اخلاص سے کام لیں اور ضد اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیں اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل ہو جائیں تو ان کو دگنا اجر ملے گا، جس کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر اب تک ظاہر ہوتی آئی ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس دین محمدی کی حفاظت فرمائیے اور دنیا میں اس کی شوکت اور غلبہ کو بلند فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔